کیا 2023-24 کا موازنہ 2018 کے ساتھ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ آسمہ شرازی صاحبہ کہہ رہی تھی کہ حالات بالکل ویسے ہی ہیں، لیکن 9 مئی کا فیکٹر بھی جو ہے وہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ غریدہ، آپ سمجھتی ہیں کہ ان کا کوئی کمپیریزن بنتا ہے یا اب حالات پہلے سے زیادہ خراب ہو گئے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتی منصور خان صاحب کے 2018 کے ساتھ کسی بھی صورت میں موازنہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عمران خان ایک اس وقت ٹوٹلی ان پاپولر لیڈر تھے اور ان کو بالکل لوسٹ پوزیشن سے اٹھا کے وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی گئی، اور اس کے لیے جو ریگنگ ہوئی 2018 میں، جو ریگنگ ہوئی، جو پری پول ریگنگ ہوئی 2 دن پہلے الیکشن سے، حنیف عباسی جو کہ آج ایفی ڈرین کیس میں رہا ہوئے ہیں، 1 دن پہلے الیکشن سے، 2 دن پہلے الیکشن سے انہیں پکڑ کے اندر کروا دیا گیا، انہیں نااہل کروا دیا گیا۔ 2 دن پہلے پی ایم ایل این کے لوگ ٹکٹیں واپس کر رہے تھے کہ جی ہم نے آپ کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑنا۔ کس کی ایما پہ ہو رہا تھا؟ ظاہر ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی ایما پہ ہو رہا تھا، جنرل فیض کا بہت بڑا کردار تھا اس کے اندر۔ سو یہ سب چیزیں آج کے دور سے اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ مسلم لیگ نون کو جو اس وقت پریفرنشیل ٹریٹمنٹ ملنے کا تاثر ہے، اس پہ سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن نون لیگ کا ووٹ بینک بہرحال موجود ہے۔ پی ایم ایل این کے پاس ابھی 2018 کے الیکشنز میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے بعد سب سے زیادہ ووٹ بینک موجود تھا۔ سو سیکنڈ پاپولر جماعت تھی 2018 کے الیکشنز میں بھی، اگر آپ ووٹوں کا تناسب دیکھیں یا اگر آپ سیٹوں کا تناسب دیکھیں، جس میں ظاہر ان کے تحفظات تھے، ان کا کہنا تھا کہ جی ہماری سیٹیں توڑی گئیں، ہمارے بندے توڑے گئے، ہمارے ٹکٹ خراب کیے گئے، ہمارے حلقے خراب کیے گئے، حلقہ بندیوں سے خراب کیے گئے، پری پول ریگنگ سے خراب کیے گئے، آر ٹی ایس کے ذریعے خراب کیے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ ابھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے۔ لاہور، ہم سب اس کو جانتے ہیں، ہماری بات ہوتی رہتی ہے وہاں پہ، لاہور میں صحافیوں سے بھی ہوتی رہتی ہے، لوگوں سے بھی ہوتی رہتی ہے۔ لاہور مسلم لیگ نون کے لیے بڑا مشکل ہے۔ نواز شریف واپس آ جاتے ہیں، دیکھنا پڑے گا کہ لاہور کا ووٹر کتنا واپس ان کے پاس آتا ہے، لیکن ادر دین لاہور، لاہور سے باہر سینٹرل پنجاب اب کی طرف آپ چلے جائیں، مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ابھی بھی موجود ہے، تگڑا ووٹ بینک مسلم لیگ نون کا موجود ہے۔ کراچی میں بھی کچھ سیٹیں، سندھ میں بھی کچھ سیٹیں ہو سکتا ہے نون لیگ کو مل جائیں۔ سو یہ جنوبی پنجاب میں بھی چند ایک سیٹیں نون لیگ کی مضبوط ہیں۔ لیکن غریدہ، آپ نے ایک بات تو آپ نے کنفرم کر دی نا کہ 2018 میں آپ کی نظر میں حالات اس وقت زیادہ خراب تھے، اب وہ نہیں ہے، یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ نہیں، میری نظر میں 2018 سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ 2018 کی جو ریگنگ ہوئی وہ تاریخی ہوئی۔ پاکستان میں کم از کم نہ ہم نے کبھی سنی، نہ ہم نے کبھی پڑھی، نہ ہم نے کبھی دیکھی اس قسم کی جو ریگنگ ہوئی تھی، جو بالکل سسٹمیٹک مینیپولیٹڈ ریگنگ تھی، وہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد تو سب کچھ سب کے سامنے ہے۔ اطہر صاحب، یور کامنٹ آن دس، 2018 کی جو ریگنگ تھی وہ اس سے زیادہ بڑی تھی، ایک سسٹمیٹک ریگنگ تھی، غریدہ فرما رہی ہیں۔ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ 9 مئی کا ذکر کیا جاتا ہے، اس میں سازش کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر پاکستان میں کسی عدالت نے کسی سازش کے حوالے سے کوئی فیصلہ دیا تو وہ 12 اکتوبر کی تھی، اور 12 اکتوبر کو ایک ادارے کے اندر کیا کچھ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا، وہ تاریخ کا حصہ اور کس نے کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بڑا کیجولی کہہ دیا جاتا ہے نا کہ وہ حالات ہیں 2018 والے، 2018 میں مجھے بتائیں منصور صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے کتنے لیڈر لاپتہ تھے، اور وہ ان کی بازیابی کے لیے ان کے گھر والے اوپن لیٹر لکھ رہے تھے، عدالتوں میں پٹیشنز دے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ 2018 کی رات کو جس دن الیکشن ہو رہے تھے، خواجہ آصف کس معزز شخصیت سے رابطے میں تھے؟ کیا وہ سہولت آج موجود ہے؟ 2018 میں تو اس وقت بھی شہباز شریف صاحب کے حوالے سے سینئر صحافی، آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں، وہ یہ بتاتے تھے کہ شہباز شریف صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنی کابینہ تیار کریں کیونکہ وہ زیادہ قابل قبول تھے۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ تو 2018 کا آج کے حالات سے آپ کس طرح موازنہ کر سکتے ہیں؟ 2018 میں یہ سچویشن تو بالکل نہیں تھی کہ لوگوں کو غائب ہو جاتے تھے لوگ اور اچانک کسی ٹی وی پہ نمودار ہو جاتے تھے۔ اس وقت یہ بالکل بات مانی جا سکتی ہے کہ عمران خان صاحب فیورٹ تھے، اسٹیبلشمنٹ کی خواہش بھی ہوگی کہ وہ آئیں اور وہ آ کے حکومت بنائیں، لیکن ان کو پاپولر سپورٹ حاصل تھی، وہ بڑے بڑے جلسے کر رہے تھے پورے ملک کے اندر۔ اس وقت تو حالت یہ ہے کہ نون لیگ لاہور میں جلسہ نہیں کر سکتی ہے، کھانے کے ٹیبل ان کو پہلے لگانے پڑتے ہیں، بریانیاں ان کو بانٹنی پڑتی ہیں، عمرے کے ٹکٹ، موٹر سائیکل، اور جو ہے خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کون کون سی جو ہے وہ قوم کو خوشخبریاں دیتے ہیں کہ میاں صاحب کے استقبال کے لیے آؤ گے تو یہ ہو جائے گا۔ کیا یہ حالات تھے اس وقت پی ٹی آئی کے؟ پی ٹی آئی تو ایک پاپولر جماعت تھی، وہ تو اس میں
उस वक्त तमाम अर्बन सेंटर्स के अंदर वो मैसिव जलसे कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में वाकई आप 2018 से इस वक्त का मुआवजा नहीं कर सकते। अभी जो पीटीआई के साथ हो रहा है, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमने अपनी जिंदगी में किसी सियासी जमात के साथ होते हुए नहीं देखा, एक जमहूरी दौर में। गरीदा, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दिस? नहीं जी, इससे पहले भी बहुत सख्त हालात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह मार्शल लॉ के दौर में सामना किया है, 1999 में जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के साथ जो कुछ हुआ, मार्शल लॉ के अदवार में जो कुछ हुआ, इससे ज्यादा सख्ती हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो 2 दिन जेल में नहीं गुजारते, वापस आ जाते हैं बाहर, तौबा ताइब हो जाते हैं। और डोंट फॉरगेट, लेट्स नॉट फॉरगेट 9 मई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी हो रहा है, मकाफात अमल हो रहा है उनके साथ, उनकी अपनी गलतियों के साथ हो रहा है। इससे पहले 1.25 साल में किस तरह से चेयरमैन पीटीआई समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे लोग किस तरह से इदारों पे हमले नहीं करते रहे, जबानी हमले नहीं करते रहे, क्या क्या कुछ नहीं कहते रहे, गद्दार कहते रहे, मीर जाफर कहते रहे, जानवर कहते रहे, दुश्मन कहते रहे, क्या क्या कुछ नहीं कहते रहे। एस्टैब्लिशमेंट ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन 9 मई हुआ, रेड लाइन खींच दी कि जी ये इससे आगे आप क्रॉस नहीं करेंगे। उसके बाद कानून अपना हरकत में है। फरूख हबीब साहब जहां पर आए हैं, जिस तरह से भी आए हैं, कहां पर थे, पूछे फरूख हबीब साहब से, किसी पे कोई प्रेशर है तो आकर बात करे, वो जवाब दे। उस्मान डार साहब, उनकी वालिदा साहिबा सामने आए, उसके बाद क्या हुआ, आए ना मीडिया के सामने,